السلام علیکم ایوریون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو آر واچنگ سما اسٹوریز. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے اپنے ان کو سنبھالتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، جو لاشیں بالکل لاوارثوں کی طرح پڑی رہتی ہیں. ان لاشوں کو کندھا دینے کے لیے، سنبھالنے کے لیے ایدھی سینٹر کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ایک ایسا کردار ہے کہ جب بھی کوئی ایسا شخص دنیا سے جاتا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تو ایدھی اس کو سنبھالتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی خوفناک اور بہت ہی تکلیف دہ، دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جب حمیرہ اصغر ایک سیلیبریٹی اس حال میں پائی گئی ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنے سے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو ایکسیپٹ کرنے سے ان کی اپنی فیملی نے انکار کر دیا. ایسے حالات میں ایدھی سینٹر آپ کے کام آتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس قسم کے بہت سے کیسز ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہوتے تو وہ منظر عام پر نہیں آتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم ڈسکشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور زون کے ایدھی سینٹر کے آپریشنل ہیڈ فیصل جلال صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ کس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکر اللہ کا ٹھیک ہے. فیصل صاحب، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہم نے ابھی دیکھا حمیرہ اصغر کا. کہتے ہیں کہ شاید 6 ماہ سے بھی زیادہ کی ڈیوریشن ہے کہ جب وہ کسی کی ریچ میں بھی نہیں تھیں، اور مے بی ان کی ڈیڈ باڈی کو 6 ماہ گزر چکے تھے اور وہ اس کنڈیشن میں تھیں کہ باڈی ڈیکمپوز ہو رہی تھی. کیا اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے ہیں یا یہ پہلا ایک بہت ہی ریئر سا واقعہ ہے؟ نہیں، بالکل ایسا جو ڈیڈ باڈی ملی ہے حمیرہ اصغر کی، تو ان کی ڈیڈ باڈی آپ نے کہا ڈیکمپوز ہو رہی تھی. 6 منتھ کا اگر ڈیوریشن ہوا ہے ڈیڈ باڈی کو تو وہ ڈیکمپوز تو بہت پہلے کی ہو گئی ہوئی ہے. تو اس میں اس طرح کا یہ کیس پہلا نہیں ہے. یہ کیس ایک سیلیبریٹی کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک سوشل وہ ہو گیا. تو اس طرح کیس ایدھی فاؤنڈیشن کو ملتے رہتے ہیں، وہ پورے پاکستان میں ملتے ہیں، اور 3 ماہ پرانی ڈیڈ باڈیز بھی ہوتی ہیں، ان میں 1 ویک پرانی بھی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، لیکن ان کی حالت جو ہوتی ہے نا وہ بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو اگر میں ایک منظر پیش کروں تو وہ آپ انٹر ہوئے کمرے کے اندر، پہلی بات ہے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز اتنی دیر ہو گئی تو وہاں پہ ارد گرد جو ڈیڈ باڈی کی اسمیل ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا، میں اسی کے اندر ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ باڈی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے دا فرسٹ ڈے آف ڈیتھ، اس کے بعد وقتاً فوقتاً، جیسے حمیرہ اصغر کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ اس کو اتنی مدت گزر چکی تھی، تو یہ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کس وقت میں باڈی کی کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے؟ بالکل، جب کوئی بھی انسان ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کے کوئی چند گھنٹے اگر اس کو آپ پروسیس نہ کریں، یا اس کو آپ جس طرح ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ کلچر میں بھی ہے کہ اس کو غسل کفن یا ڈیڈ سرد خانے میں رکھوایا جاتا ہے، اگر اس طرح کوئی سین نہیں ہے تو ڈیڈ باڈیز کچھ گھنٹوں کے بعد ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈیکمپوز ہونے کے بعد اگر 1-2 دن ویسے ہی رہے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، موسم جس طرح کا موسم چل رہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ اسمیل چھوڑنا شروع کر دیتی ہے ڈیڈ باڈیز. اور اتنا عرصہ اگر یہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہے تو یہ تو اس کے میں بتاؤں کہ ایک تو بالکل یہ بلیک ہو جاتی ہے ڈیڈ باڈیز، اور دوسرا اس کے اندر کیڑے جو ہوتے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. کیڑے جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی عام انسان اگر ان کے پاس جائے گا، ہم تو ایدھی فاؤنڈیشن سے ہمارا تو کام ہی یہی ہے، تو عام انسان وہاں پہ جائے گا تو وہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس دروازے کے باہر تک بھی مشکل سے جا سکتا ہے، اتنی اسمیل ہوتی ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ 6 ماہ کی ڈیڈ باڈی اگر اس روم میں ہے تو ارد گرد کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اسمیل وغیرہ کیوں آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے. تو اس کو اگر یہ اسمیل نہیں آ رہی تو اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہو سکتی، لیکن جو ہمیں ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں ان کی اسمیل کافی پھیلی ہوتی ہے. نہیں، ڈیفینیٹلی ابھی یہ بھی کیس ہے، اس حوالے سے بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جب انہوں نے کوشش کی ان کے گھر میں داخل ہونے کی تو انہیں ڈیفینیٹلی کس طرح کی اسمیل تو آئی کہ شاید جیسے کسی ایک جاندار چیز کے مرنے کے بعد کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ ان کو ضرور محسوس ہوئی. دیکھیں، جو انسان کا مرنے کے بعد سے لے کر جو فنا ہونے تک کا سفر ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور اگر وہ سمجھ لیں تو میرے خیال سے ہر شخص میں تکبر ختم ہو جائے گا. آپ نے اتنے کیسز دیکھے ہوں گے، ڈیفینیٹلی آپ کی ایک بڑی لمبی جرنی ہے ایدھی کے ساتھ، تو کوئی اس طرح کا واقعہ پہلے بھی کبھی آپ نے فیس کیا؟ جی بالکل، اس طرح کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. اس وقت میں کنٹرول روم میں انچارج تھا، تو ہمارے پاس CSS
ایک ادارہ ہے پاکستان کا انسٹیٹیوٹ سول سروس اکیڈمی کا, بالکل ایسے ہی. یہاں ایک بیچ آؤٹ ہوتا تھا, جب پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے عیدی فاؤنڈیشن کی ٹریننگ دی جاتی تھی اس کو, کہ ان کے پاس ان کو بھیجا جاتا تھا کہ آپ جائیں ان کی ایمبولینس سروس میں کام کریں, جا کے 1-2 دن لگائیں وہاں پہ, سیکھیں کیسے کام کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک فیمیل تھیں, وہ بھی اس بیچ کا حصہ تھی. تو انہوں نے ہمیں کنٹرول روم میں تھے تو ان میں کال موصول ہوئی, علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر ہی ایک بلاک ہے, اس کے اندر ایک ڈیڈ باڈی ہے جو کوئی 1 ویک یا 4-5 دن پرانی ڈیڈ باڈیز ملی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں, اگر آپ نے لائیو دیکھنا ہے. تو ان کو تھا کہ میں کوئی لائیو جا کے اس طرح کا کیس دیکھوں. ان کو ہم نے لیا ساتھ, میں خود گیا ایمبولینس پہ بیٹھ کے, وہاں پہ ہم گئے ہیں. تو جیسے ہی ہم اترے وہاں پہ انٹر ہوئے ہیں تو ایک اسمیل جو ہے وہ بہت زیادہ اسمیل جو تھی, وہ ظاہری بات ہے باہر سے اندر آئے تو آپ کو فیل ہوتی ہے, وہ تو ایک جھونکا تھا اسمیل کا. تو وہ آیا ہے تو میں تو ظاہری بات ہے ہماری تو ٹریننگ تھی, عیدی صاحب کے ساتھ رہے ہیں, تو میں اندر چلا گیا, وہ تھوڑا سا آگے آئیں تو ان سے برداشت سے باہر ہو گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ, کیسے کرتے ہیں, تو مجھ سے تو نہیں کھڑا ہوا جا رہا, اور وہ وامٹنگ کرتے ہوئے باہر چلی گئی. تو پھر ہم نے اس کو ایویکویٹ کیا, اس کو بیگ کے اندر ایویکیوٹ کیا اور پھر اس کو سرد خانے میں لے کے آئے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کبھی ایسی کوئی باڈی دیکھی ہے جس پر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آٹومیٹیکلی کیڑے باڈی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اس کنڈیشن میں بھی کوئی باڈی؟ جی بالکل, یہ جو میں ابھی باڈی کا بتایا اس میں کیڑے ہی چل رہے تھے, وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں, وہ چہرے کے اوپر پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو میں نے جیسے بتایا کہ 1 ویک یا 5 دن یا 4 دن پرانی ڈیڈ باڈیز ہو جائے تو اس کے اندر اوبویسلی کیڑے آ جاتے ہیں. اچھا, نارملی ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان کے حوالے سے تو ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مردہ خانے بھی ایک ایسی, مردہ خانوں میں بھی ڈیفینیٹلی جس طرح سے دنیا سے جانے والے لوگ اب کس نیگیٹو انرجی کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کے اوپر کیا عملیات تھے, تو وہاں پر بھی کچھ نیگیٹو انرجیز ہو سکتی ہیں, ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں. کبھی کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی دیکھی آپ نے؟ جی بالکل, میں ایک آپ کو واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نارمل آپ نے شاید سنا ہو کہ یہ کچھ باری ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, تو یہ اکثر زندگی میں ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمارے عیدی کنٹرول روم 115 کے اندر ایک کال موصول ہوئی کہ ایک شخص ہے جو فلاں ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کو ہم نے لے کے دوسرے کسی سٹی جانا ہے. میں نے وہاں پہ اس ایمبولینس کو موو کیا, ڈرائیور پہنچا, ایمبولینس کے اندر اس کو ڈیڈ باڈی کو رکھا, اس کے ورثہ بھی ساتھ تھے. تو جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا ہے, جیسے بابو صابو کے قریب پہنچا ہے تو مجھے کال آئی ڈرائیور کی, سر مسئلہ ہو گیا. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو کہتا ہے سر میری گاڑی جو ہے وہ بند ہو رہی ہے بار بار, حالانکہ نئی ایمبولینسز تھیں اور بالکل ٹھیک تھا. کہتے سر سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چلو آپ اسٹارٹ کرو اس کو دوبارہ سے. وہ تھوڑا سا آگے گیا تو اس کا جو میکینیکل فالٹ, وہ اس کا حصہ یا اس طرح کی چیز وہ ٹوٹ گئی ایمبولینس کی. کہتا ہے سر اس کی کال آئی, سر کیا ہے تو یہ پرابلم ہو گئی ہے, ایمبولینس میں فالٹ آ گیا. تو اس نے مجھے ایک بات بتائی, سر پتہ نہیں کیا ہے کہ میں جب اقبال ٹاؤن سے اس ہاسپٹل میں پہنچا ہوں ٹھیک تھا بالکل, جیسے ہی ایمبولینس کے اندر اس ڈیڈ باڈی کو رکھا ہے ہم نے, تو پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے خود سے فیل ہونا کہ بہت بھاری سا جو ہوتا ہے ایک بوجھ فیل ہو رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی بھاری ہے. جیسے عام متھ میں کہہ دیں یہاں پہ جو ہوتے ہیں کہ یہ بھاری ہے, انسان بھاری ہے, اسے ڈیڈ باڈی بہت بھاری ہے, چل نہیں رہا. تو اس میں جو ہے وہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس طرح کا مقصد ہے. تو وہ میں نے کہا یار مجھے اس وقت نہیں تھا, میں نے کہا نیا تھا, میں نے کہا یار نہ پھینکو, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, یہ تو ہمارا کام ہے اور آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں. نہیں سر یہ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا ہوتا ہے. میں نے پھر بھی اس کو دوسری ایمبولینس بھیجی, لیکن دوسری ایمبولینس میں بھی رکھا تو اس میں بھی وہ ایمبولینس اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے, وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی, وہاں تک بند ہو گئی, اس میں رکھا تو بند ہو گئی. پھر مجھے کہا یار یہ تو پتہ نہیں کیا ہے. پھر ان کے ہم نے لواحقین سے بات کی جو ساتھ تھے, میں نے ان سے پوچھا یار فون پہ ہی, میں تو خود کنٹرول روم میں تھا, میں نے کہا کیا بات ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
تو اس نے اس انسان کے بارے میں اللہ ان کو مغفرت کرے. کچھ انسان کے پیچھے زندگی میں جب ہوتے ہیں انسان تو وہ نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. کچھ اس طرح کے انہوں نے واقعات بتائے جو میں یہاں نہیں بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے. تو اللہ یہی دعا نکلتی اللہ ان کی مغفرت کرے. ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کافی جو نیگیٹو چیزیں تھیں ان کے بارے میں بتائیں. بہرحال بڑی مشکل سے پھر آیت الکرسی، پھر ڈرائیور کو ہم نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور صورتیں پڑھیں، اور اس طرح پھر کر کے ہم نے تیسری ایمبولینس بھیجی اور پھر اس کو ان کے گھر شفٹ کیا گیا. یعنی ایسی کنڈیشن کے اندر ایک شخص کے لیے جو کہ خود مطلب ڈیفینیٹلی ایک انسان ہوتے ہوئے آپ کو ایسی باڈی اٹھانا، اس کو رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ جی اوبیسلی مشکل تو بہت ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ ہاں میری لائف میں ایسے واقعات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. میں بتاتا ہوں، میں ایکچولی 2000 جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بہت بڑی لہر چلی تھی 2000 آئی تھنک 8 9 10 یا 12. یہ والا ایرا بالکل بہت مشکل تھا، بہت مشکل ایرا تھا کہ جب ہم صبح اٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ فلان سٹی کے اندر بم بلاسٹ ہو گیا. تو اس وقت میں عیدی صاحب کے ساتھ پشاور میں تھا. ہمارا آئی ڈی پیز کا مسئلہ بھی چل رہا تھا، جو سوات آئی ڈی پی آپریشن ہو رہا تھا. تو ہم صبح اٹھتے تھے، نکلنے لگتا تھا کہ بلاسٹ ہو گیا. تو ریسنٹلی اس وقت پی سی ہوٹل پشاور کے اندر خودکش حملہ ہوا تھا، اور ایک حصہ جو پی سی کا تھا وہ بالکل ملیامیٹ ہو گیا تھا. اس کے اندر کافی ڈیتھس ہوئی تھیں. تو میری وہاں پہ ڈیوٹی لگ گئی. میں وہاں پہ رسپانس کیا میں نے، اور یقین کریں کہ اتنی کٹی پھٹی ڈیڈ باڈیز تھیں جب بلاسٹ ہوتا ہے نا. بالکل یہ ایک واقعہ نہیں، میں اور بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پی سی ہوٹل کا واقعہ. اس میں غیر ملکی بہت زیادہ تھے اس ہوٹل کے اندر. ہم جب وہاں پہ پہنچے تو یہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے نا وہ بھاری ہو جاتا ہے. تو ہم جب وہاں پہ اٹھاتے تھے تو اٹھایا نہیں جاتا تھا، اتنے بھاری انسان تھے. تو کسی کا بازو نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم نے وہ اس کو وہاں پہ نیچے لے کے آتے، پھر ان کو شفٹ کرتے ڈیڈ ہاؤس میں. تو یہ ایک واقعہ ہے پشاور کا. اور ساتھ ہی اگر میں بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ منامہ ہاسپٹل کے اندر منامہ ہاسپٹل کہہ رہا ہوں، منامہ ٹریننگ سینٹر کے اندر خود ایک حملہ ہوا تھا. تو وہاں پہ بھی جب دہشت ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز ہر طرح کی آتی ہیں. جو وہاں پہ دہشت گردوں نے بلاسٹ کیا تھا، بعد میں ان کو خود کو انہوں نے کر لیا. تو وہاں پہ ایک ٹانگ میں نے اٹھائی تو وہ یقین کریں کہ ایک لیگ جو ہے وہ آرام سے اٹھ جاتا ہے. انسان کیا ہے، کتنا کو ویٹ ہوگا. میں نے وہ لیگ اٹھانے لگا، مجھ سے وہ اٹھائی نہیں گئی. میں نے پھر اپنے دوسرے والنٹیئر ساتھی کو کہا کہ یار ادھر آئیں، اس کو میرے پکڑے ہیں اس کے ساتھ. ہم 3 بندوں نے وہ ٹانگ اٹھا کے ایمبولینس میں رکھوائی اور پھر اس کو لے کے گئے. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں جو بہت پرانی ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی کیس چل رہا ہے. یہ تو وہ کیس ہے جو سوشل میڈیا پہ آ گیا اور وائرل ہو گیا. دوسرا وہ ایک مشہور پرسنالٹی تھی، سیلیبریٹی تھی، تو پتہ چل گیا. اس طرح کے بہت سے کیس آئے روز پورے پاکستان میں سٹیز کے اندر ملتے رہتے ہیں. اور یہ ہمارے رضاکار جو عیدی فاؤنڈیشن کے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے ان کو اٹھاتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو آپ وہاں سے اٹھائیں تو وہ حصہ ہی جو ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لیکن ہمارا کام ہے، اور ہم اس کو عیدی صاحب نے تھوڑی ٹریننگ ہماری ایسی کر دی ہے، یا ان کو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ ہمت پیدا کر دی ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن خوف تو آ ہی جاتا ہے انسان کو. بالکل. میں اب یقین کریں کہ ایسے ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایکچولی یہ واقعہ زیادہ تر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو بلاسٹ ہوتے تھے، اس میں جو بے قصور لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں جو اس میں شہید ہوتی تھیں، ان کے حوالے سے ہے. لاہور کے اندر ایک بلاسٹ ہوا تھا مون مارکیٹ کے اندر، جو فرسٹ بلاسٹ تھا.
تو مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارا کنٹرول روم بھی جو ہے علامہ اقبال ٹاؤن کا جو مین آفس ہے, ہمارا آپریشنل آفس ہے, وہ ساتھ ہی ہے تقریباً. واکنگ ایریا دیکھیں تو 15-20 منٹ کے حوالے سے. میں وہاں سے اٹھ کے مون مارکیٹ آنے لگے تھے, لیکن پھر وہاں پہ ٹھہر گئے. اتنی دیر میں وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے, اور اتنا شدید بلاسٹ تھا. جب ہم نے وہاں پہ ابھی پہنچے نہیں, ابھی مون بلانک باہر جو روڈ ہے وہاں پہ ابھی ہماری ایمبولینس پہنچی ہیں, اور یقین کریں کہ مین پوائنٹ میں پہنچنے ہی نہیں دیا گیا لوگوں کو, ہمیں ایمبولینسز کو. وہ جو زخمی تھے وہ باہر ہی تھے زخمی, ان کو پھر ہماری ایمبولینس وہیں سے اٹھا کے لے کے جاتے تھے, ہاسپٹل میں شفٹ کرنا شروع کر دیا. اور جب ہم مین پوائنٹ پہ پہنچے ہیں تو میں اگر ایک عام انسان ہوں تو میں باپ بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو میں نے اپنے ہاتھوں میں جلی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیڈ باڈی جو پڑی ہوئی تھیں وہ دیکھی ہیں. تو یقین کریں یہ واقعہ سناتے ہوئے نا میرے یہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہم نے اٹھائیں تو خوف نہیں, ایک سٹریس میں بندہ آ جاتا ہے. اگر میں اس وقت میں اس واقعے کو دیکھتا تو شاید میں اس طرح نہ ہوتا. اب میرے بچے بھی ہیں تو میں دیکھتا ہوں تو میں وہ اپنے بچے میرے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس ان بلاسٹ کے اندر شہید ہوتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز اکڑی ہوئی ملتی ہیں, ان کو اٹھانا اور پھر سارا کچھ کرنا, تو بندہ بہت زیادہ سٹریس میں چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے جو عیدی فاؤنڈیشن کے رضاکار ہیں یا جیسی جتنی بھی سروسز ہیں ان کے کارکن جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان کے اندر بھی دل ہوتا ہے اور وہ بالکل سٹریس میں چلے جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات کو مینج کرنے کے بعد اس کو سارا جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا تھا, یہ ہوا کیا ہے, منظر نہیں جاتا. کئی دن وہ منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح کے جو ہیں واقعات ہوتا ہے. اور اگر میں یاد کروں کہ میرے موجودگی میں کوئی بلاسٹ ہوئے ہیں تو وہ بھی واقعات ہیں. یہ گڑی شو میں ایک واقعہ ہوا تھا جو جوس کارنر کے اندر بلاسٹ ہوئے تھے, ڈیوائسز پھٹی تھیں. تو اس میں ہم ایک شاپ کو چیک کرتے تھے, دوسری شاپ میں ہو جاتا تھا, تیسری میں ہو جاتا تھا. تو اسی طرح مناوا کے اندر اٹیک میں میرے ادھر سے بلٹ گئی ہے اندر سے جو آئے تھے. اچھا, کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں سم ٹائمس کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے, خبروں میں آتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اس کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہو گیا. ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں یا صرف کہانیاں ہوتی ہیں؟ نہیں, ایکچولی کہانیاں نہیں کہیں گے, میں کہتا ہوں کہ ریئل میں بھی ہوتا ہے. اور ہمارا جو کام ہے, ہم سرد خانے بھی چلا رہے ہیں, عیدی فاؤنڈیشن. ڈیڈ باڈیز کو غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے. اسی طرح کی 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک واقعہ ہے, ہمارے پاس ایک فیمیل لائی گئی. اچھا. گھر سے آئی تھی سرد خانے میں, تو انہوں نے اس کو دفن کے لیے آئی تھی. اور ہم جب فیمیل کو لے کے آئے تو وہ ایسا ہی تھا جیسے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. اور جیسے ہی وہ یعنی بیسیکلی آپ لوگ ڈیڈ باڈی لے کر آئے؟ ہاں, ڈیڈ باڈی ساتھ ورثہ بھی تھے, ڈیڈ باڈی لے کے آئے, اس کو دفنانا بھی تھا. جیسے ہی دفنانے سے پہلے غسل کیا جاتا ہے, اور جیسے ہی ہم اس کو غسل والی جگہ پہ لے کے گئے اور فیمیل ہماری جو ورکر تھی انہوں نے اس کو غسل دینا شروع کیا, تو وہ جیسے ہی پانی پڑا وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. اور سارا سٹاف پریشان ہو گیا اور وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئی. یہ غسل کروا رہی تھی, پانی اوپر گرا, وہ اٹھ کے بیٹھ گئی, اور وہ جو ہماری ورکر تھی وہ بھاگ گئی. تو ان کا یہ کیا ہوا, یہ تو ان کی تو ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے ورثہ بھی بھاگ گئے. وہ جب سارے بھاگ گئے تو وہ اٹھ کے بیٹھی. پھر ہمارا سٹاف دوبارہ گیا تو پتہ چلا کہ یہ ان کی جو دوبارہ سٹاف گیا, سٹاف نے باقاعدہ پھر ڈاکٹر کو بلایا, پھر چیک کروایا تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہی نہیں تھی. کیا مطلب, یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیا مطلب آپ لوگ جب ڈیڈ باڈی اٹھاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو چیک تو کرتے ہوں گے نا کہ یہ ڈیڈ ہے؟ جی ہاں, میں بتاتا ہوں. انٹرنیشنلی گائیڈ لائنز جو ہیں, کوئی بھی ریسکیو سروس جو پری ہاسپٹل ایمرجنسی کیئر مینجمنٹ میں ڈیل کرتی ہے اس کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیتھ ڈکلیئر کر سکے. ان کے لیے ہے کہ وہ ہاسپٹل میں لے کے جائیں
فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, ہاسپٹل لے کے جائیں اور ان کو وہاں سے کلیئر کروائیں, ڈکلیئر کروائیں, اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے. اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ وہ معاملہ ایکچولی یہ تھا, وہ لائیو ڈیتھ سمجھ کی گئی تھی, ان کو چیک نہیں کروایا گیا تھا گھر کے اندر. یہ ایک ڈیزیز بھی ہے کیٹاپلیکسی کے نام سے ہے, شاید میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاؤں. اس طرح کی ڈیزیز بھی ہے کہ اس میں مسلز وغیرہ ریلیکس ہو جاتے ہیں سارے, پتہ ہی نہیں چلتا بندہ زندہ ہے یا اس کی ڈیتھ ہو گئی. سلیپ پیرالسس بھی کہہ سکتے ہیں, میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں تو پھر بھی آپ تھوڑی بہت حرکت, آپ کی آنکھیں میں آ جاتا ہے کہ مسلز وغیرہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا, باڈی ایسے ہی ہے. تو اس میں اس طرح کی ایک ٹرم ہے میڈیکلی اس کو کہتے ہیں ڈیزیز کو. تو اس میں تو یہ بھی ہوا ہے. اور پھر ہم نے ہاسپٹل میں اس کو لے کے طبی معائنہ کر کے ان کو واپس کیا. اس سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان ہے کیا؟ بیسکلی انسان کچھ بھی نہیں ہے, ایک مٹی کا ایک چلتا پھرتا پتلا ہے, جان ڈلی ہوئی ہے, اس نے جانا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں اتنے بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹوٹلی لائف کیا ہے, 80 ایئر 60 ایئر, وہ بھی 63 ہے. تو انسان یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے, اور بیسکلی چیز ہے روح آپ کی. جب وہ روح صحیح ہے تو پھر سمجھیں کہ ساری منزلیں آپ کی آسان ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ بھی ہمارے سے عیدی فاؤنڈیشن کا واقعہ ہے. ایک ڈیڈ باڈی لائی گئی نوجوان لڑکے کی, اس کے ورثہ ساتھ تھے اور ان کے فادر وہ ساتھ تھے. جب وہ رکھوا کے گئے تو ہم نے دیکھا کہ سارے اس کے لواحقین جو تھے وہ چلے گئے ہیں, لیکن ان کے جو والد ہیں لڑکے کے وہ نہیں جا رہے, وہ باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھی جا رہے ہیں. ایک ٹکٹکی سی سرد خانے کے دروازے کے اوپر باندھی ہوئی ہے انہوں نے, کہ جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو. ایک ہوتا ہے نا بندہ انتظار کرتا ہے کہ اس وقت بے چینی سے اس کی راہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اسی طرف دیکھی جا رہے ہیں, گھنٹوں دیکھی جا رہے ہیں, ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے اسٹاف کو پریشانی ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہے. ان سے پوچھا کہ میرا بیٹا ہے وہ زندہ ہے. تو اسٹاف پریشان ہو گیا کیونکہ آلریڈی سارا کچھ طبی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ ریل میں یعنی کہ وہ ڈکلیئر تھے, ہز ڈیڈ, وہ ڈکلیئر تھے, لیکن ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا ڈیڈ ہو گیا. کافی شام ہو گئی اور پھر ان کو ان کے جو ورثہ ساتھ تھے ان کے بلایا, ان کو پھر ان کے ساتھ بھیجا گیا گھر. لیکن ارلی مارننگ وہ دوبارہ آ گئے. اچھا. وہ کہتے نہیں میرا بیٹا زندہ ہے, آپ نے رکھا ہوا میرا بیٹا زندہ ہے. اور وہ ان کو چیئر دی, وہ اسی طرح بیٹھ کے جیسے کسی کا انتظار ہوتا ہے. یقین کریں کہ اسی طرح مسلسل 4 دن وہ بزرگ جو ہیں اپنے بیٹے کے لیے آتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے, اس کو نکالیں باہر, میں اس کے لیے جوس لے کے آیا ہوں. اس کی جو فیوریٹ چیزیں تھیں. چلیں وہ تو ایک پیرنٹس کا ایک سائیکولوجیکلی بھی آپ کہہ لیں کہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بچوں کی ڈیتھ کے بعد. بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو اپنوں کی ڈیتھ برداشت کرنا, ہو جاتا ہے, وہ تو سمجھ آتا ہے. بالکل. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ آفٹر 4 days ہم نے ڈاکٹر کو بلایا, اس کا طبی ان کے سامنے سارا کچھ کروایا. تو پھر جا کے ان کو یقین ہوا. بیسکلی وہ اسٹریس جو ٹراما مینٹلی ٹراما کے اندر چلے گئے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ جوان جو موت ہوتی ہے وہ کس والدین کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ لوس ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے جو برداشت نہیں کر سکتے. اچھا, کبھی نومولود بچوں کی بھی لاشیں ملی ہیں آپ کو؟ جی بالکل. نارمل بچوں کی ڈیڈ باڈیز بہت زیادہ ملتی ہیں, یہ کم نہیں ہے. یہ پاکستان کے ہر سٹی سے تقریباً بہت زیادہ ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. اگر ایوریج لگائیں تو میرا خیال ہے کہ دن میں 1 ڈیڈ باڈی پورے پاکستان تو ملتی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ. ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عیدی سینٹر یا کہیں مین آفس میں اگر آپ کا اتفاق ہو آنے کا, تو اس کے حوالے سے میڈم بلقیس عیدی تھیں, اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک مشن تھا عیدی صاحب اور میڈم بلقیس عیدی صاحبہ کا کہ بچوں کو قتل نہ کریں, جھولے میں ڈال دیں. تو وہ کیوں کیا گیا تھا؟ وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ ڈیڈ باڈیز
کوڑا دان وغیرہ میں ملنا شروع ہو گئی تھیں. آپ یقین کریں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ سبزہ زار کا جو ایریا ہے اس میں وہ جہاں کوڑا وغیرہ بہت زیادہ ہوتا تھا وہاں لوگ پھینکتے تھے. وہاں ہمیں کال آئی کہ ایک شاپر کے اندر نا کچھ ہے, یہاں کتے وغیرہ اکٹھے ہو رہے ہیں یا اس طرح کے جانور جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو آپ پلیز آ جائیں. ہم نے ایمبولینس موو کی, میں نے اسٹاف کو بھیجا, تو مجھے اسٹاف نے بتایا کہ سر یہاں پہ ایک شاپر ہے, شاپر کے اندر لکھا اس میں نومولود بچہ ہے اور کتے وغیرہ اس کو کھا رہے ہیں. تو اس طرح کے واقعات, اور یقین کریں کہ ہم نے ان کتوں سے چھڑوا کے اس بچے کو لے کے آیا, کسی نے کچھ کھایا ہے, تو یہ جو اس کو لا کے ہم نے غسل کیا, پھر اس کو جا کے دفنا دیا. اور اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں, اور اسی لیے عیدی فاؤنڈیشن کہتا ہے کہ بچوں کو جھولے میں ڈالیں تاکہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو وہ مل جائیں, ان کو ان کی نئی زندگی جو ہے. اور عیدی فاؤنڈیشن کے اندر ایسے بچے بھی موجود ہیں جو اب اپنی زندگی بڑی ہنسی خوشی بڑے جیسے ہم گزار رہے ہیں ویسے گزار رہے ہیں, اسی طرح کے بچے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن نے پاکستان کے لیے, میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے جو ایک اس طرح کا ادارہ کام کر رہا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, موسٹلی ہمیں تو گھروں میں بھی محسوس ہوتا ہے جیسے ارد گرد کوئی انرجیز ہیں, پازیٹیو بھی ہوتی ہیں نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں. کبھی آپ کو مردہ خانے کے اندر اسپیسیفکلی کوئی انرجی محسوس ہوئی؟ جی بالکل, ایک ایسا بالکل حقیقت میں مبنی جو واقعہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے میں نے پہلے بتایا ایمبولینس کے حوالے سے وہ بھاری ہو گیا اور یہ اس طرح کے واقعات ہونے شروع. کچھ ڈیڈ باڈیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ نے کبھی کسی ایسے بزرگوں کو دیکھا ہوگا جو جن کی اللہ کے ساتھ لو ہوتی ہے اور کے نورانی چہرے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو اس طرح کی ایک ڈیڈ باڈی امانتاً ہمارے پاس آئی سرد خانے کے اندر, اور ان کے ورثہ جو رکھوا کے گئے کیونکہ باہر سے ان کے کسی نے آنا تھا اور وہ رکھوا گئے. اگلے دن انہوں نے اس کا غسل کروانا تھا. ہم جب غسل خانے میں لے کے آئے ڈیڈ باڈیز کو تو ہمیں ہمارے ایک جو غسل وغیرہ دیتے ہیں بزرگ, وہ انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا دفتر میں آ کے. وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے, وہ چھوڑ گئے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے ڈیڈ باڈی کی اس شکل میں رکھے تھے غسل کے لیے, ان کو لے کے غسل خانے میں. کہتے ہیں جیسے ہی میں اندر گیا ہوں نا, جیسے میں ایک ہمارے یہ ورکر جو غسل دینے والے تھے, ایک ان کے لواحق جو ان کے ساتھ تھے جو ان کی ہیلپ کر رہے تھے وہ تھے ساتھ. کہتے جیسے ہی میں نے ان کو اس پہ لٹایا, تخت پہ لٹایا اس کو غسل دینے کے لیے, تو کہتے یقین کریں کہ میں زندگی میں انہوں نے کوئی سینکڑوں انسانوں کو غسل دیا ہے. کہتے میں نے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ایک اللہ اکبر کی صدا نہیں ہوتی وہ اٹھی ہے میرے کانوں میں, میرے اندر سے دل سے, اور میں نے ادھر ادھر دیکھا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے. تو بزرگ جو ہمارے ورکر ہیں جو غسل دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے ان کو دیکھ کے, ان کے چہرے اور داڑھی کو دیکھ کے میری ایسا محسوس ہو رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ میری روح کو سکون مل رہا ہے. کیا بات کہ میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ بس پتہ نہیں میری بخشش ہو گئی ہے. اور بندہ ہیپی اندر سے فیل کرتا ہے جب اس طرح کے لوگوں سے ملے یا ان کے ساتھ واسطہ پڑے, وقت گزارے. مطلب جو انسان اچھے اعمال دنیا میں کرتے ہیں ان کی تو خیر بات ہی اور ہوتی ہے. موت سے زیادہ خوفناک موت کے بعد کا سفر ہے. ہم نے کافی ساری سٹوریز ڈسکس کی, فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سے مزید سٹوریز ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.